اللہ کرے ہماری زندگیاں بدل جائیں، اللہ کرے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں۔ آج جمعۃ المبارک پڑھ کے ادھر سے جائیں تو اپنے آپ کے ساتھ پکا عزم کر کے جائیں، پکا ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے منع ہو جائیں گے، اور اپنا ظاہری حلیہ ایسا بنائیں گے کہ دیکھنے والوں کو بھی ہم مسلمان ہی لگیں۔ یہ آج کے اس جمعۃ المبارک میں آخری جمعہ ہے، پھر پتہ نہیں قسمت میں رمضان ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے رہنا ہے آئندہ رمضان تک یا پتہ نہیں کس نے نہیں رہنا، یہ کوئی پتہ کوئی نہیں، کوئی خبر کوئی نہیں زندگی کی۔ بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، مرد و خواتین جا رہی ہیں، اس لیے کوئی خبر کوئی نہیں زندگی کی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اتنے لوگ پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے محلے میں، لیکن اب اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ موجود کوئی نہیں، ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہے، وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کیا خبر کہ آئندہ رمضان ہماری قسمت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن اللہ نے یہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے تو کوشش کر لیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی۔ اصل چیز یہ ہے، فتنوں کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب مولویوں نے لڑائیاں پائیاں جی، بھئی آپ ختم کر لیں لڑائیاں، آپ ختم کر لیں۔ جھوٹ بولنے پر تو کسی کی لڑائی نہیں نا، جھوٹ سب کہتے ہیں حرام ہے، منع ہے، اس پہ تو سب کا اکتفا ہے نا۔ آپ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں، فراڈ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، ملاوٹ دینا، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا اتفاق ہے۔ چلو ہم اپنی زندگی سے یہ بھی چیزیں نکال دیں، دھوکہ بھی نکال دیں، فراڈ بھی نکال دیں، ملاوٹ بھی نکال دیں، اس پہ تو کسی کا اختلاف کوئی نہیں نا۔ کم سے کم وہ چیزیں ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے جو ضروری ہیں وہ تو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں۔ باقی یہ اختلافات، رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، اونچی آمین کہنا یا نہیں کہنا، ختم دلانا یا نہیں، ان کو تو چھوڑے نا۔ جو چیزیں دوسری ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ تو ہم اپنی زندگی پہ لے کے آ سکتے ہیں نا۔ اس لیے کوشش کریں آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہر بندہ ارادہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آخری جمعہ ہے تو چند برائیاں جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں ان کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہر بندہ ان سے آگاہ ہو جائے اور اپنے آپ سے ان برائیوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ پہلے نمبر پر ہمارے اس معاشرے کے اندر سود بڑا عام ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سود کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، کاروبار کو حلال کیا ہے، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ سود ہے کیا۔ یاد رکھ لیں پیسوں کے بدلے پیسوں کی زیادتی یہ سود ہے، اور جنس کے بدلے جنس کی زیادتی یہ بھی سود ہے۔ اگر ایک بندے سے آپ نے 10,000 روپیہ لیا ہے لیکن اس نے اس شرط پہ دیا ہے کہ آپ 10,000 سے زیادہ مجھے دیں گے، بھلے 1 روپیہ بھی زیادہ ہے، بھلے 1,000 زیادہ ہے، بھلے 500 زیادہ ہے، 10,000 سے جتنا بھی زیادہ ہے وہ سود ہے۔ یہ پیسے کے بدلے پیسہ، پیسے کی زیادتی یہ سود ہے۔
اور دوسرے نمبر پر جنس کے بدلے جنس کی زیادتی، یہ بھی سود ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی سے 1 من گندم لی، اب اس نے اس شرط پر گندم دی اس بندے نے کہ جب تم مجھے گندم واپس کرو گے میری 1 من، تو 1 من کے ساتھ تم نے پاؤ بڑھا کے دینی ہے، یا آدھا من بڑھا کے دینی، یا 5 کلو یا 10 کلو بڑھا کے دینی ہے۔ اب اس من سے جتنی بھی زیادہ ہوگی وہ سود ہے۔ ایک طرح کی چیز میں زیادتی سود ہے، ایک طرح کی چیز میں۔ اگر گندم کے بدلے سیب ہیں، کسی بندے نے من گندم دیے اور اس نے کہا جی مجھے 2 من سیب دینے، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ یہ جنس بدل گئی ہے، یہ جنس ایک طرح کی ہو اس کے اندر زیادتی، یہ سود ہے۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے ذریعے جو نفع لیا جاتا ہے وہ بھی سود ہے۔ اب یہ سود کتنا بڑا جرم ہے، سود زنا سے بھی بدتر ہے، اور سود اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ سود لینے والا بندہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اعلان جنگ ہے اس بندے کے خلاف اللہ کا جو سود لیتا ہے۔ اور اللہ نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود پر گواہ بننے والے پر سب پر لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا کھاتا لکھنے والے پر اور سود کے اوپر گواہ بننے والے پر لعنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک ایسی قوم کو دیکھا، جہنم کے اندر ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے، گروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے، سانپ، اور وہ سانپ باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو چھوڑ دو، جس میں سود کا شبہ بھی ہو اسے بھی چھوڑ دو۔ تمہیں نظر آ رہا ہے نا کہ اس کے اندر سود کا شبہ ہے، شک پڑ رہا ہے کہ سود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ کبھی کبھی سوچنا ہم صرف تھوڑے سے اچھے کپڑے پہننے کے لیے سود پہ پیسے اٹھائیں۔ آج کل یہ برائی بڑی عام ہو رہی ہے، عورتیں کیا مرد کیا، صرف چند اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بینکوں سے سود پہ پیسہ اٹھا رہے ہیں، اپنی تھوڑی سی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنی ٹھاٹھ بنانے کے لیے، اپنا بڑا پن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے میں بھی بڑا ہوں، سود کے اوپر پیسہ لے رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوچیں کہ سود کھانے والے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، سود کھانے، حالانکہ زنا بھی برائی ہے، شراب پینا بھی برائی ہے، بت پرستی کرنا بھی برائی ہے، شرک کرنا بھی برائی ہے، ماں باپ کا دل دکھانا بھی برائی ہے، لوگوں کو تکلیف دینا بھی برائی ہے۔ نہ شراب پینے والے کے متعلق نہیں کہا کہ میرے اعلان جنگ ہے، زنا کرنے والے کے بارے میں بھی بڑا گناہ ہے، زنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ زنا کرنے والے کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ شراب پینا بڑا جرم ہے،
لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پینے والے کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. بت پرستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شرک اور بت پرستی ان کے خلاف میرا اعلان جنگ نہیں کہا. ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ادب، والدین کی خدمت کو بیان کیا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے متعلق نہیں کہا کہ میرا اعلان جنگ ہے، نہیں کہا. ایک گناہ ہے، ایک گناہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا اس کے بارے میں میرا اعلان جنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سود کھانا، سود لینا، سود کھانا. اللہ فرما رہا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. آپ سوچیں، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اتنی بڑی برائی اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کیوں اعلان جنگ کیا؟ کیونکہ سود کھانے والا لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، سود کھانے والا غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیتا ہے. وہ سود کھانے والے کی کمائی اپنی نہیں ہوتی، اس کی کمائی اپنی نہیں ہوتی، اس کے جو چہرے کے اوپر لالی ہوتی ہے وہ کسی غریب کا خون چوسا ہوا ہوتا ہے. اس نے اس کے گھر کے اندر جو چراغ میں تیل جل رہا ہوتا ہے وہ کسی غریب کا خون جلایا جا رہا ہوتا ہے، وہ کسی غریب کا خون چلایا جا رہا ہوتا ہے. سود کے خلاف اعلان جنگ کیا. آپ نے دیکھا، چند سال پیچھے جائیں آپ کو یاد آ جائے گا، یہ موٹر سائیکلوں والی کمپنیوں نے ایک کام شروع کیا تھا پیسہ ڈبل کرنے کا. پیسہ ڈبل ہوتا تھا، پیسہ. بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہو گئے. علماء بتاتے رہے یہ سود ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، باز آ جاؤ. لیکن مال کی ہرس سے، مال کی لالچ تھی، دل میں یہ تھا کہ میری کوٹھی بڑھ جائے. میرے پاس اگر 10 لاکھ ہے تو اس نے وہ 10 لاکھ جمع کروا دیا اس کمپنی کو کہ 20 لاکھ ہو جائے گا. ایسے ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے مکان بیچ کر 70 لاکھ، 60 لاکھ، 1 کروڑ روپیہ اس کمپنی کو جمع کروایا تھا. آپ کو یاد ہوگا، یہ چند سالوں کی 5 6 7 سال پہلے کی بات ہے. لیکن ان ندانوں کو کیا پتا تھا کہ ہم پیسہ ڈبل کرنے کے چکر میں، ایک ڈبل شاہ بھی آیا تھا، اس نے بھی بڑا مال لوگوں سے، ہمارے شہر کے کئی بندوں نے ادھر جا کے اس کے پاس، وہ کہاں کا تھا ڈبل شاہ، پیسہ ڈبل کرتا تھا. اگر لاکھ دیا تو بدلے میں 2 لاکھ دیتا تھا، اگر 5 لاکھ دیا تو بدلے میں 10 لاکھ دیتا تھا. بڑے بندوں نے مال کی لالچ میں پیسے کمپنی کو بھی جمع کروائے، اس ڈبل شاہ کو بھی جمع کروائے. ان ندانوں کو کیا خبر تھی کہ اللہ سے اعلان جنگ ہو رہا ہے، ہم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کا کروڑوں روپیہ برباد ہوا ہے، لاکھوں روپیہ ڈوب گیا، جس کا والی وارث آج تک کوئی نہیں بنا. آپ چھان کے دیکھ لیں اپنے شہر کو، بڑے بندے آپ کو ایسے ملیں گے جن کا لاکھوں ڈوب گیا، کوئی والی وارث نہیں بنا. وہ پیسے دینے کی حامی کسی نے نہیں بڑھی، چند دن لڑائیاں جھگڑے ہوئے، چند دن کسی نے حامی نہیں بڑھی. وہ ندان اللہ سے اعلان جنگ کر بیٹھے، اللہ سے اعلان جنگ کر بیٹھے، اور وہ پیسہ ڈبل کرنے کی لالچ میں اپنا وہ بھی پیسہ گما بیٹھے. بھائیو، اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود کھانا اللہ سے اعلان جنگ ہے. ایک یہ گناہ بڑا عام ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہ گناہ بڑا عام ہو رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک برائی جو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے اس وقت،
وہ یہ ہے کہ طلاق کی شرح میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ یہ عمل ہے تو جائز، طلاق دینا ہے تو عمل جائز، لیکن ایسا جائز عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں خدا کو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے، طلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، جاؤ جی لوگوں کو جا کے نیکی سے روکو اور برائی میں ملوث کرو۔ اب اس کے چیلے آ کے اس کو خبر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا جی میں نے آج کسی کو زنا کی طرف لگا دیا، میں نے آج فلاں کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا، میں نے آج فلاں کو اس گناہ کے اندر ملوث کر دیا۔ شیطان کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کر کے آئے تم۔ ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج 2 میاں اور بیوی میں جدائی ڈالی ہے، ان میں طلاق کروا دی، جدائی ڈلوا دی۔ شیطان اسے پکڑ کے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے، تم نے سب سے بہتر کام کیا ہے۔ بھائی کبھی سوچا ہے نوجوانوں نے، شادی شدہ نے، کہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا ہے؟ مرد کو کیونکہ مرد کے اندر عقل پوری ہے، عورت کے اندر عقل آدھی ہے۔ عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، مرد کے اندر برداشت عورت کی نسبت زیادہ ہے، عورت کی نسبت زیادہ ہے۔ اگر یہ اختیار ہوتا عورت کے پاس تو ایسے سارے ویلے سے ہوں، سب ویلے تھے، سب کے گھر ٹوٹے ہوئے ہونے تھے، لیکن اللہ نے اختیار مرد کو دیا ہے۔ اور مرد اتنا نادان، اتنا جذباتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی بیٹی کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کبھی نہیں سوچا نوجوان نے طلاق دینے سے پہلے کہ میں جس بیٹی کو طلاق دینے لگا ہوں اس کے باپ کے اوپر کیا بیتے گی، اس کی ماں کے اوپر کیا بیتے گی۔ وہ باپ جس نے پائی جوڑ کر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، وہ باپ جس نے پتہ نہیں ساری زندگی کندھوں کے اوپر وزن اٹھایا اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، وہ باپ جس نے ساری زندگی محنت مزدوری کی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے، ابھی تو وہ سامان بھی پرانا نہیں ہوا تھا جو اپنے خون پسینے سے اس نے بیٹی کو دے کے گھر سے رخصت کیا تھا، اور نوجوان طلاق دے کے بیٹھ گیا۔ نوجوان اتنا جذباتی، اس نے سوچا ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، اس نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، یہ کیسا قدم ہے۔ یاد رکھ لیں طلاق دینے میں جلدی نہ کریں، اگر غصہ آ گیا تو گھر سے باہر چلے جائیں، کبھی جذباتی ہو کے طلاق کے لفظ نہ بولیں، بلکہ میرا مشورہ ہے کسی سمجھدار سیانے بندے کے پاس آ کے مشورہ کرے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں؟ کسی سمجھدار بندے سے، کسی ایسے بندے کے متھے نہ لگنا جو جاتے کہ جی جا بھی 3 کٹھیاں ہی دے چھڑ پھڑ کے، نہیں، کسی سمجھدار بندے کے پیچھے ہو کے طلاق دینا۔ یہ صرف بیٹی نہیں بلکہ اس کی ماں کو دیکھیں، اس کی ماں پہ کیا بیتے گی، اس کے باپ کے اوپر کیا بیتے گی، پورا محلہ اس بیٹی کے باپ کو کیا تانے دے گا کہ تیری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی جو خامد نے طلاق دے دی۔ اس ماں کا سر جھک جائے گا معاشرے کے اندر
اور نوجوان جذباتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ. ابو لہب کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی، اور ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. سورت لہب نازل ہو گئی. ابو لہب، اس کے خلاف سورت لہب آ گئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اس کا ترجمہ، ابو جہل تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کی مذمت میں یہ صورت آئی. اس کی مذمت میں جب یہ صورت آئی نا، ابو لہب گھر آیا اور آ کے اپنے بیٹوں سے کہنے لگا میں اتنی دیر تک گھر میں نہیں آؤں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے. اس کا ایک بیٹا عتبہ، وہ گھر سے نکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے. اس نے پہلے آ کر بے ادبی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برا بلا کہا، اور پھر اس نے بڑے مجمع میں سامنے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. جب یہ طلاق دی نا اس نے، کیا صدمہ گزرا نبی پاک پر، کیا پریشانی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. طائف کے اندر پتھر لگے. آپ نے سنا واقعہ، پورا جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون سے بھر گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی، طائف والوں کو بد دعا نہیں دی. لوگوں نے اوجریاں پھینکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی. لوگوں نے بڑی تکلیفیں، بڑی اذیتیں دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی. لیکن جب یہ بیٹیوں کے دکھ آئے نا، تو نبی پاک نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے. بیٹیوں کے دکھ یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ ہمارا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے سن لیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے باتیں سن کے جذباتی ہو جاتے. چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق، صرف مین وجہ برداشت نہیں ہے. وہ اگر اس کمزور مخلوق نے کوئی بات کاری دی ہے، یار برداشت کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی بیٹی کو طلاق دیتا ہے نا کوئی، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، عرش کانپ جاتا ہے، عرش کانپ جاتا ہے. نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے. بہت بڑا دکھ ہے، بیٹیوں کا دکھ بڑا دکھ ہے. یہ باپ سے پوچھیں جن کی بیٹیاں گھروں کے اندر خامد کے بھی تانے سن رہی ہیں، وہ ساس کے بھی تانے سن رہی ہیں، وہ دیوروں کی باتیں بھی سن رہی ہیں، جیٹھوں کی باتیں بھی سن رہی ہیں. کبھی خامد نے نہیں سوچا کہ وہ بیوی میرے لیے گھر بار چھوڑ کے آئی ہے. اس نے اپنے بہن بھائی چھوڑے ہیں، اپنے والدین چھوڑ کے آئی ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر تنہا وہ میرے گھر کے اندر آئی ہے. اور میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گھر کے اندر، ساس ایسا سلوک کرے اس کے ساتھ، نندیں ایسا سلوک کریں اس کے ساتھ. بہت بڑے دکھ ہیں یہ. وہ باپ کو پتا ہے، وہ باپ کو پتا ہے جس کی بیٹی کو نوجوان طلاق دے کے گھر میں رخصت کرتا ہے. اس کی تو ابھی کمر نہیں سیدھی ہوئی مزدوری کر کے جو اس نے رخصت کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ دکھ آیا نا، ہاتھ اٹھائے، دعا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور بلا کیا بد دعا کی؟ بد دعا کیا اللہ اس کے بیٹوں کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے. بہت بڑا دکھ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور گھر آئے. گھر آ کے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے بڑا روئے سینے سے لگا کر، میری بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، بڑا روئے سینے سے. یہ کوئی معمولی دکھ نہیں ہے. اور پھر طلاق دینے والے
شادی کروانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور بھائی طلاق کے مسئلے بھی تو سیکھو نا، طلاق دینی کیسے ہے، اور نکاح کے مسئلے بھی تو سکھاؤ نا بیٹوں کو، کہ صرف بینڈ باجے بجا کر بس اپنی دھوم دھامیں بنانی ہے، بس بے حیائی پھیلا کے نکاح کر کے فارغ۔ بھائی طلاق کے مسائل سکھائیں بچوں کو، اپنے بیٹوں کو بھیجیں کسی عالم دین کے پاس، ان کو کہیں جی اس کو نکاح کے مثال سکھائیں، اس کو طلاق کے مسائل بتائیں۔ طلاق دینے کا طریقہ کار کا کوئی نہیں پتا، بس جذباتی ہوئے، فوراً 3 طلاقیں دیں، فوراً 3 طلاقیں، اور 3 طلاقیں دے کے سارے دروازے بند کر کے پھر بھج دینے مولویاں آل آندے جی ہن تسی کوئی راہ لے آؤ کٹ کے۔ مولوی کتھوں لے آن راہ جی؟ مولوی شریعت کسی کے پیو کی ہے؟ یہ تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ مولوی کہاں سے رستہ نکالیں گے؟ آپ تو سارے دروازے بند کر آئے۔ طلاق دینے کا طریقہ، اگر ضرورت کے وقت دینی پڑے، سب سے پہلے نمبر پر عورت کو پاکی کی حالت میں، جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اور اس میں بندے نے ہم بستری بھی نہ کی ہو اس سے، بالکل پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے، اگر ضرورت پڑ گئی 1 طلاق دے بس۔ اب 1 طلاق کے بعد حکم یہ ہے کہ عورت بھی اسی گھر میں رہے گی، مرد بھی ادھر ہی رہے گا۔ اب ایک سہولت، وہ جو ان کا دماغ خراب ہوا تھا نا، وہ جو دماغ خراب کر کے اس نے طلاق دی تھی، ایک سہولت اس میں یہ ہے کہ 3 مہینوں تک ٹائم ہے، بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اور 3 طلاقیں دے کے سارے بوئے بند، مڑ کے بھجو جی کدی، پھر ڈھونڈتے ہیں اس مولوی نو لب دینے جیڑا ساڈا راہ سیدھا کر دے، اور وہ بھی اللہ جانے حرام کی طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے، حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے قوم کو۔ اب 3 مہینے تک ٹائم ہے، 3 مہینے تک اگر مرد اور خامد چاہیں، صرف اتنی سی بات سے بات سیدھی ہو جائے گی، وہ کہے جی میں رجوع کرتا ہوں، میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں، دونوں کا گھر پھر آباد، دونوں کا گھر پھر۔ اگر 3 مہینے تک انہوں نے رجوع نہ کیا، 3 مہینے گزر گئے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آگے اختیار ہے، عورت چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے، مرد چاہے تو کر سکتا ہے آگے۔ ہاں اگر دونوں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ دونوں پھر نکاح کے ذریعے جڑ سکتے ہیں۔ وہ جو حلالہ سنتے ہیں نا، اس کی ضرورت ابھی تک کوئی نہیں، لیکن وہ جو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں نا، اس کے بعد حلالے کے علاوہ صورت ہی کوئی نہیں۔ اب 3 مہینے گزر گئے، اگر مرد چاہتا ہے دوبارہ رشتہ قائم کرنا، مولوی نو بلاؤ، حق مہر مقرر کرو، نکاح پڑھا دو، بس دوبارہ گھر آباد۔ لیکن اگر ذہن سیٹ نہیں ہوا، وہ نفرتیں نہیں نکلی، اب چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو دوسری طلاق دے دے، بس اس کے بعد بات ختم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، 2 مرتبہ بس بات ختم، تیسری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جو جذباتی ہو کے 3 کہتے ہیں نا، وہ بہت بڑی بے وقوفی کرتے ہیں، وہ سارے رستے بند کر آتے ہیں، سارے رستے۔ اس لیے طلاق دینے کا طریقہ، اور تیسری برائی جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بڑی تیزی سے پھیل بھی گئی ہے اور پھیلتی بھی چلی جا رہی ہے، وہ ہے بے حیائی۔ بھائیو، بے حیائی، انسان فطرتی طور پر حیا کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ ہر مرد کے اندر بچپن میں حیا کی صفت ہوتی ہے، لیکن آج لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر سے اسی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی ایک پہچان ہے، اور ہمارے دین کی پہچان حیا ہے۔ ہماری بیٹیاں اور لڑکیاں سمجھتی ہیں آدھا لباس پہننا ترقی ہے، یہ کوئی ترقی کوئی نہیں۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کے 3 مقصد ہے، ایک پردہ، ایک گرمی اور سردی کے اثرات سے بچنا،
اور تیسرا مقصد ہے زینت. یہ جو سوچے بنی ہے کہ آدھا لباس پہننا یہ ترقی کی علامت، کوئی ترقی کی علامت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہن کر ننگی ہوں گی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور دوسروں کو مائل اور خود مائل ہونے والی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو، جو چاہو کرو. جب حیا ہی نہیں رہی. شادی کے موقع پر میں حیران ہوتا ہوں نوجوانوں کے اوپر. شادی ہو رہی ہے اور میاں بیوی کی کٹھی تصویریں غیر مرد آ کے بنا رہے ہیں. اور نوجوانوں کہاں گئی ہماری غیرت؟ اور کہاں گئی ہماری غیرت؟ نوجوانوں کی غیرت کہاں چلی گئی؟ 3 کیمروں والے سامنے کھڑے ہو کر، اور بیوی آپ کی ہے، اس نوجوان کی بیوی جس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی تک نہیں بنتا غیر مرد سامنے کیمرہ لے کے تصویریں بنائے. کوئی تک نہیں بنتا کہ غیر مرد کیمرے لے کر سامنے ویڈیو. میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، مجھے نکاح کے لیے بلایا. وہاں پر لڑکے کا نکاح پہلے ہوا تھا، لڑکی کا بعد میں. مجھے جب انہوں نے کہا نا کمرے کے اندر آ جاؤ، یقین مانے میں کمرے میں گیا، میں بھاگا باہر. 3 کیمرہ مین اور وہ لڑکا اور اس کی بیوی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، گلوں میں ہاتھ ڈال کے تصویریں بنوا رہی ہیں. میں بھاگا باہر، میں نے اس نوجوان کو بلایا باہر. میں نے کہا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ اور غیرت کا جنازہ نکال دیا تم نے یار. اور تمہاری بیوی ہے، اور تمہاری بیوی اور تم غیر مردوں کو سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے تصویریں بنوا رہے ہو یار. یہ قوم کے اندر سے غیرت نکال دی گئی. ہمارے بیٹوں نے، ہماری بیٹیوں نے سمجھ لیا البم تیار ہوگا البم. اور کیا کرو گے اس البم کا یار؟ اللہ اور اس کے رسول کی حد کو توڑ کر البم تیار کر رہے. اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو توڑ کر البم تیار کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے اور باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، حاجی صاحب پیچھے تسبیح پہ تسبیح. اور بھائی تسبیح چھوڑو، ان کو حیا دلاؤ، ان کے اندر غیرت پیدا کرو جن کے اندر سے غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. باپ بھی پیچھے بیٹھا اور کہندے جی جداں دا ماحول ہے اداں دے ہو جاؤ جی. کیا اللہ کی حدود توڑنے والے ماحولوں کے ساتھ ہم نے ہونا ہے؟ جس کلچر کے اندر، جس ماحول کے اندر اللہ کی حدود توڑی جا رہی، ہم نے اس ماحول کے ساتھ ملنا ہے. اور پھر ایک رسم آئی ہے، لڑکا اور لڑکی سب کے سامنے، لڑکا سب کے سامنے اپنی بیوی کا بوسہ لے رہا ہے. یہ بھی رسم اب معاشرے کے اندر آ رہی ہے. اور ایک رسم آئی ہے، وہ جولے لیے جاتے ہیں سب کے سامنے، بڑے فخر کے ساتھ باپ بے پردہ اپنی بہو کو، خامد اپنی بے پردہ بیوی کو اس جولے کے اندر سب کے سامنے بٹھا رہا ہے. اور بھائیوں اور نوجوانوں سے میں کہوں گا، نوجوان ان کے اندر غیرت ہونی چاہیے. ہمیں اسلام نے غیرت کا کلچر دیا ہے، ہمیں اسلام نے غیرت سکھائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ایسے ہیں ایسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے ایک بھی چلی جائے دوسرا خود بخود ہی چلا جائے گا. حیا گئی تو ایمان گیا، ایمان گئی تو حیا گیا. ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے حیا کو ختم کرنے پر. اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. اسلام نے کہا اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں بھی جانا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اسلام نے کہا اجازت کے بغیر نہیں جانا. ہو سکتا ہے کسی بیٹی کا گھر میں دوپٹہ نہ اترا ہو اور آپ ایسے ہی دروازے کے اندر سے گزر جائیں. ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اپنا لباس سمیٹ کے صفائی نہ گھر کی کر رہی ہو.
اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ اسلام کی یہ حیا والا کام پسند آیا ہے جو اس نے پردے کا درس دیا ہے، پردے کا۔ 1 سال نہیں گزرا وہ نوجوان اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا طلاق کیوں دی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے شک ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ میں نے کہا یہ شک کے رستے کھولے کس نے؟ کس نے کھولے ہیں یہ شک کے رستے؟ کس نے کہا اپنی بیٹی کو غیر مردوں کے سامنے لے کے آؤ؟ کس نے کہا اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے لے کے آؤ؟ میڈیا نے اپنے ٹاک شو کے ذریعے لڑکوں لڑکیوں کے اندر بے حیائی کو پیدا کرنے کا ذہن بنا دیا۔ سکول اور کالجوں کے اندر لڑکوں کی اکٹھی کلاسوں نے ان کے اندر بے حیائی کا ذہن بنا دیا، اور ہمارے تاجر کپڑا بیچنے کے لیے برہنہ تصویریں کپڑوں کے اوپر لڑکیوں کی لگا دیں، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اس دور کے اندر جتنی لڑکی کی تذلیل ہوئی ہے نا، پچھلی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ صابن پہ برہنہ لڑکی کی تصویر، شیمپو پہ برہنہ لڑکی کی تصویر، سرف کے اوپر برہنہ لڑکی کی تصویر۔ سکول اور کالجوں کے اندر جوان بیٹیوں کو سٹیجوں کے اوپر کھڑا کر کے نچوایا جا رہا ہے، اور باپ فخر کر رہا ہے اور فخر سے بتا رہا ہے میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے۔ اور سکول والوں نے تو پیسے کمانے ہیں، ان کو کہ خبردار میری بیٹی کو سٹیج کے اوپر نہ لے کے آنا، خبردار میری بیٹی کو ڈانس کروایا سٹیج، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ سکول اور کالج کون ہوتے ہیں جو میری بیٹی کو سٹیج کے اوپر ننگا نچوائے؟ سکول اور کالج کون ہوتے ہیں جو میری بیٹی کو سٹیج کے اوپر نچوانے کے لیے بلائیں؟ یہ بے حیائی ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ اللہ سب سے زیادہ اس پر ناراض ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ قوم لوط بے حیا تھی، بے حیا، اس کے اوپر اکٹھے کئی عذاب آئے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن ایک عذاب آیا، ایک، اس کو پانی میں ڈبویا گیا، صرف ایک عذاب۔ لیکن قوم لوط بے حیا تھی، بے حیا، اکٹھے عذاب، کئی عذاب، پتھروں کے عذاب، ان کو الٹا کر کے مارا گیا، بارش کا عذاب، کئی عذاب اس قوم کے اوپر اکٹھے آئے۔ بھائی ہمارے گھروں کے اندر یہ جو بے حیائی کی آگ لگی ہوئی ہے، آگ، اس کو کس نے روکنا ہے؟ وہ کون ہے؟ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیوی ہیں، ہماری بہنیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصف بیان کیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ وصف بیان کیا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، جو نیکی کا حکم کرتی اور برائی سے منع کرتی ہو۔ باپ خاموش ہے، بھائی خاموش ہے، خامد خاموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جن کو اللہ جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا اور قیامت والے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، دوسرے نمبر پر فرمایا مردوں کی مشاہبت کرنے والی عورت، اور تیسرے نمبر پر فرمایا دیوس۔ دیوس پتہ کسے کہتے ہیں؟ دیوس، دیوس کہتے ہیں اس مرد کو جو اپنی بہن بیٹی بیوی کے اوپر غیرت نہ کھائے۔ اس کو پتہ ہے میری بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، اس کو پتہ ہے میری بیوی نے آدھا لباس پہنا ہے، لیکن اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا اس پر، اس کے اندر غیرت ہی نہیں اٹھ رہی کہ میری بیٹی آدھا لباس بے پردہ گھوم رہی ہے۔ ایسے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا اور فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کے پردے کو کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ ہنس کے کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔